ایک وقت انسان پر ایسا آتا ہے کہ جب وہ حد درجہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشان اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد میں وہ یہ سوچتا ہے کہیں سے امید کی کوئی کرن جاگ جائے، اور ہم کچھ غلطیاں ایسی کرتے ہیں جن میں سے 7 غلطیاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، ہمارے گھر کی آمدنی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے گھر پر جو ہے وہ نحوست ایسی برسنے لگتی ہے کہ پھر کہیں سے بھی ہمیں نکلنے کی امید دکھائی نہیں دیتی ہے کہ کسی صورت منحوسیت ہے اس کے اندر سے کیسے نکلیں گے۔ گھر کے اندر بچے ہیں وہ کمانے کے لیے نہیں جاتے ہیں، دکان ہے وہ کاروبار بالکل نہیں چل پاتا ہے، یا بچے کہنا نہیں مانتے ہیں، یا جتنا گھر کے اندر جو سیونگ رکھی ہوئی تھی پہلے سے وہ بھی بالکل جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ سب طرف سے گھر چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں۔ تو ان 7 غلطیوں کو آج سے ہی آپ بالکل بند کر دو۔ اگر یہ 7 غلطیاں آج سے ہی آپ نے کرنا بند کر دی بالکل، تو آپ کا گھر بالکل مالا مال ہو جائے گا، اور اس پہ ہر ایک یقین بھی کرتا ہے اور ہر ایک کو یقین بھی کرنا پڑے گا، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کمنٹ کے اندر لکھ کے بتا بھی دیں گے کہ ہاں انہی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر سے برکت ختم ہو رہی تھی، اور انہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے گھر کے اندر دوبارہ برکتیں جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں گی۔ تو میں 7 غلطیاں ایسی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم لوگ پہلے سے کر رہے تھے، آئندہ ان غلطیوں کو بالکل بھی نہیں کرنا۔ وہ غلطیاں کیا ہیں 7 غلطیاں؟ سب سے پہلی غلطی قرآن کی تلاوت نہ کرنا۔ اب کوئی بھی مسلمان ہوگا اور مسلمان ہونے کے باوجود اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ یہ غلطی ہم نہیں کرتے ہیں گے، یا اس غلطی نہ کرنے کی وجہ سے جب ہم نے یہ غلطی کی ہمارے گھر سے برکت ختم ہو گئی، کوئی اس کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس کو اللہ رب العزت نے ہمیں پڑھنے کے لیے عطا فرمایا، اس کے اندر سب کچھ ہے، اس کے اندر رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کی زینت بنا ہوا ہے قرآن مقدس، ہمارے گھروں کی جو ہے طاقوں کے اندر سجا ہوا ہے، دھول چڑھ جاتی ہے، مٹی چل جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتے۔ صبح کو لیٹ تک سو کر اٹھتے ہیں گے، اور پورا دن ہمیں موبائلوں کے اندر، گھر کے باتوں کے اندر، گھر کے کام کاجوں کے اندر اتنا بھی وقت نہیں ملتا ہے، اتنی بھی فرصت نہیں ملتی ہے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کر لیں۔ اور ہم اگر قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، کبھی بھی ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہوگی، نہ ہی ہمارے دکانوں کے اندر، نہ ہی ہماری کسی بھی جگہ پر جہاں جہاں پر ہم کاروبار کو لے کر بیٹھے ہیں، اگر قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ آپ نے حضور کی حدیث بھی سنی ہوگی، وہ گھر بھی ویران ہوتا ہے اور وہ دل بھی ویران ہوتا ہے کہ جس دل کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت نہ کی جائے، جس دل میں قرآن نہ ہو، یا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ تو ہمارے گھر ویران ہم نے خود بنا لیے، اور کچھ گھر تو ایسے ہیں کہ جن میں رمضان سے لے کر اور دوسرے رمضان تک ہی ہمارے ہاتھوں میں قرآن آتا ہے۔ رمضان میں پڑھ لیا اور اس کے بعد میں زینت بنا کے طاقوں کی بالکل رکھ دیا ہم نے قرآن، اور پھر اگلے ہی رمضان پہ ہم قرآن کو کھول کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو برکتیں ہمارے بالکل قریب قریب بن جائیں گی، کیونکہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے، وہ سب ہمارے گھروں کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ تو آج سے ہی ہم عہد کر لیں، چاہے ہمیں پاؤ پارا پڑھنا پڑے، 1 رکوع 2 رکوع، اگر وقت نہیں ہے تو جتنا کم سے کم پڑھنا چاہیں، لیکن قرآن کی تلاوت ضرور کریں، اور اگر وقت ہے تو 1 پارا 2 پارا قرآن مقدس کی ضرور تلاوت کریں، نہ کہ یہ کہ 10واں 20واں تیجا فاتحہ کے لیے ہی ہم قرآن کا استعمال کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ پہلی غلطی یہ ہو گئی، اور دوسری غلطی یہ ہو گئی کہ نماز کو چھوڑنا۔ نماز کو اگر ہم چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہیں گے، تو اس سے بھی ہمارے گھر کے اندر غلطی نہیں ہوگی، ہمارا دل ویران ہو جائے گا، ہمارے چہرے پر سے ایمانی نور بالکل ختم ہو جائے گا، ہمارا بدن بالکل ختم ہو جائے گا اگر ہم نمازوں کی پابندیاں نہیں کریں گے۔ کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص بار بار تعویذ لینے کے لیے آتا تھا، آیا اور آنے کے بعد میں تعویذ مانگا، لیکن آپ نے منع کر دیا، بس اتنا کہا کہ تمہارا گھر کس جگہ پر؟ اس نے کہا روڈ پر ہے گا، تو کہا اپنے گھر پر جانے کے بعد جو ہے وہ پردہ ڈھک دو۔ بس پردہ ڈھکا ہے، اور اس کے بعد میں گھر کے اندر رحمتیں برکتیں سب نازل ہو گئیں، کچھ پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اور اس کے بعد میں نہ کوئی تعویذ دیا، کچھ نہیں کہا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ شخص آیا، اس نے پوچھا کہ آپ نے نہ کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی کام کرنے کے لیے کہا، بس صرف پردہ ڈھکنے کے لیے کہا، اور اس سے میرے گھر کے اندر برکت ہو گئی۔ تو حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ تمہارا گھر دروازے پر تھا، اس جگہ سے بے نمازی گزرتے تھے، اور ان کی منحوسیت کی وجہ سے تمہارے گھر کے جب تمہارے گھر پہ ان کی نظر پڑتی تھی، اس کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکتیں ختم کر دی جاتی تھیں۔ تو جو بے نمازی
ایک ہی گھر کے اندر موجود ہوں، نمازیں نہیں پڑھتے ہوں، نمازوں کو چھوڑتے ہوں، نمازوں کو ترک کرتے ہوں، اور وہ سارے کے سارے ایک ہی گھر کے اندر موجود ہوں، تو کیسے برکت ہو جائے گی؟ جب خالی اس کے دیکھنے کی وجہ سے دوسرے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، تو ہمارے گھر، جس کے گھر کے اندر بے نمازی سارے ہیں، ان کے گھر کے اندر برکت کہاں سے ہو جائے گی؟ تو اس لیے ان چیزوں پر جو ہے وہ عمل ضرور کریں، نماز کی پابندی کریں اور قرآن مقدس کی تلاوت روزانہ کریں۔ اور تیسرا، جھوٹ، لڑائی جھگڑا، یہ ہم گھروں کے اندر کریں گے، گالی بات بات پر بکیں گے، کوئی بات ہم بات کو کہتے ہیں اس سے پہلے گالیاں بکتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، لڑائی جھگڑا بہت زیادہ کرتے ہیں، گھروں کے اندر ہر وقت جو ہے وہ لڑائی کا ماحول رہتا ہے۔ ہلکی سی کوئی بات کہی مرد نے تو بیوی ناراض ہو گئی، بیوی نے کہی تو مرد ناراض ہو گیا، بھائی آپس میں ناراض ہو گئے۔ اگر یہ لڑائی جھگڑے کا، جھوٹ کا، کیونکہ جھوٹے پر تو آپ نے خود سنا ہوگا لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ جھوٹوں پر لعنت ہوتی ہے گی، تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب اللہ رب العزت کی طرف سے لعنتیں ہمارے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر جو ہے وہ برسائی جائیں گی؟ تو اس لیے جھوٹ، لڑائی جھگڑا، اس چیز کو بھی اپنے گھر سے بند کرو۔ جتنا خوشی کا ماحول ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت برکت نازل فرمائے گا۔ چوتھا، سود اور حرام مال کھانا۔ اگر دوسرے کا حرام مال ہم چھین کر کے کھائیں گے، کسی کی زمین دبا لیں گے، کسی کا مال دبا لیں گے، کسی کا پیسہ دبا لیں گے، یا کسی سے جو ہے وہ ہم حرام بے حساب کھانا شروع کر دیں گے، یعنی بیچ میں جو ہے وہ اپنی کمیشن اتنی لینا شروع کر دیں گے، مطلب بیچ میں ہم دلال بن جائیں گے ایک طریقے سے، حرام مال اتنا جب کھائیں گے ہم، اور یہ سود کا کاروبار ہم شروع کر دیں گے، اس سے کبھی بھی ہمارے گھر کے اندر برکت نازل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سود، بیاج، یہ جو کام ہے، اس کے بارے میں میں نے بھی کچھ دن پہلے ہی مفتی سلمان اطہری کی تقریر سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے تقریر کے اندر کہ سود کھانا اور یہ بیاج ویاج اس کا کام کرنا ایسا ہے، ایسا کرنے والا کہ جیسے اس نے کعبہ معظمہ کے اندر جانے کے بعد میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، اتنا بڑا گناہ ہے گا، اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے جب ہمارے بدن پر لگے گا تو ہمارا بدن جو ہے وہ جہنم کے ایندھن بالکل بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کام کو بھی بند کریں۔ اور 5ویں نمبر پر تصویر یا مجسمہ اپنے گھروں کے اندر رکھنا، اپنی تصویر لگا دی، یا کسی کو کوئی ہیرو پسند ہے، کسی کو کرکٹر پسند ہے، یا کسی کو اپنی ہی تصویریں لگا دی ہیں گی، تو یہ طرح طرح کی جو تصویریں لگانے کے بعد میں یہ مجسمہ ہم نے گھروں کے اندر بنوا دیا، تو ان چیزوں کو اپنے گھروں کے اندر سے ختم کر دیں، کیونکہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے اور کتا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر جو ہے وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے اگر چاہیے کہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھر کے اندر آئیں، اللہ رب العزت برکت نازل فرمائے، تو چاہے تمہاری خود کی تصویر کیوں نہ ہو جو گھروں کے اندر لگا دیتے ہیں، ان تصویروں کو اپنے گھروں سے جو ہے وہ ختم کرو۔ ٹھیک ہے، تبھی اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوں گے۔ اور 6 نمبر پر مہمان نوازی نہ کرنا۔ کوئی مہمان ہمارے گھر پر آیا اور ہم نے اپنا منہ ایسا بنا لیا، مطلب ایک طریقے سے ہمارے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے مہمان کا آنا، اور اتنا بڑا بوجھ بن جاتا ہے، بس یہ امیدیں کرتے ہیں، بار بار یہ سوچتے ہیں کسی صورت سے یہ مہمان ہمارے گھر سے چلا جائے، بنا وجہ میں ہمارے گھر کے اندر آ گیا، اور وہ اپنے حصے کا لے کر کے آتا، اللہ رب العزت نے اس کا نصیب جو ہے اسی جگہ پر رکھا تھا تمہارے گھر کے اندر، وہ اپنے حصے کا کھانا کھانے کے لیے تمہارے گھر پر آ رہے گا، اور اس سے اللہ رب العزت برکتیں تمہارے گھر کے اندر، تمہارے کھانوں کے اندر شامل فرماتا، لیکن تم مہمان سے اتنے ناخوش ہو گئے کہ وہ ساری کی ساری برکتیں تمہاری ختم ہو گئی۔ اور یہ خاص کر کے تب بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب گھر کے اندر شادی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی کی، تو پھر اس کے اندر ایک الگ ہی لیول آ جاتا ہے، یعنی بیوی کے اگر رشتہ دار آ رہے ہیں تو ان کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، پھر اگر پتی کے رشتہ دار اگر آنا شروع ہو گئے، شوہر کے رشتہ دار آنا شروع ہو گئے، تو وہ بیوی کو جو ہے وہ ناپسند گزرتے ہیں گے۔ پہلے سے معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن شادی کے بعد میں یہ زیادہ تر گھروں کا معمول بن گیا کہ اگر شوہر کی طرف سے کوئی رشتہ دار آ رہا ہے گا تو بہت ناگوار گزر رہا ہے، لیکن اگر بیوی کی طرف سے آ رہا ہے تو اسے جو ہے وہ اچھا کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، اچھی خاطرداری بھی کی جاتی ہے۔ تو خدا اپنے گھروں میں ایسا نہ کریں، مہمان جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے تمہارے گھروں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر ناشکری کرنا، اس میں ہر ایک بندہ پرفیکٹ ہے گا بالکل، اللہ ماشاءاللہ چند ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت جب نوازتا ہے تو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، نہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتی ہے ہم، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ اگر تھوڑی سی پکڑ ہو گئی مضبوط، یہ تھوڑا سا ہمارا کاروبار ختم ہو گیا، تھوڑا سا ہمیں نقصان ہو گیا، پھر ناشکری کی ایسی لڑیاں لگا دیتا ہے، وہ اتنی ناشکری کرتا ہے ہر چیز پر، لیکن یہ نہیں دیکھتا، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا، یہ ساری چیز عطا فرمائی، ان کا بجائے شکر ادا کرنے کے لیکن ہر بات پر ناشکری گزارتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے بھی باز رہیں۔ اللہ رب العزت
जिस हाल में तुम्हें रखे, माल अता फरमाए तो उसका शुक्र अदा करें, और अगर वो ले ले तो उसने ही अता फरमाया तो तब भी उसका शुक्र अदा करें। ठीक है, इन कामों को ज़रूर करें। और अगर कोई भाई अपने वज़न को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि जिनका वज़न नहीं बढ़ पा रहा हैगा, तो उनके लिए ये 1 महीने का कोर्स है, ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होगी। पहले वज़न तोड़ लें, फिर दवाई इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर हासिल होगी। और जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उनका भी ऊपर जो है उनकी भी दवाई है और उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।